نبی کی معرفت، تو وہاں خداوند نے جو سوال اپنی قوم سے کیے تھے ان میں پہلا سوال یہ تھا کہ تم کہتے ہو کہ تو نے کس بات میں ہم سے محبت رکھی؟ یعنی انسان یا ایماندار لوگ جو ہیں وہ خداوند سے سوال کرتے ہیں کہ تو نے ہم سے کس بات میں محبت ظاہر کی ہے، ہمیں تیری محبت کا ظہور نظر نہیں آتا۔ لکھا ہے تم کہتے ہو ہم نے کس بات میں تیرے نام کی تحقیر یا بے عزتی یا توہین کی؟ ہم نے تیرے نام کی تحقیر یا توہین یا بے عزتی کبھی نہیں کی، بلکہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تیسری بات خداوند نے ہم سے کہا کہ ہم نے کس بات میں تیری توہین کی جو یہ کہتے ہو کہ خداوند کی میز، یعنی شاعر بانی کی میز جسے ہم کہتے ہیں، کہ خداوند کی میز جو ہے وہ حقیر ہے، اس بات میں تم نے میری توہین کی۔ پھر چوتھی بات خداوند نے ہم سے کہا ملاکی کے صحیفے میں کہ تم کہتے ہو کس بات میں ہم نے تجھے بیزار کیا، یعنی خدا کو ہم نے کس بات میں بیزار کیا؟ اور خداوند ان کو کہتے ہیں جب ہر شخص جو برائی کرتا ہے خداوند کی نظر میں اپنے آپ کو برائی کرنے کے باوجود نیک سمجھتا ہے، تو وہ کہتا ہے، خداوند کہتا ہے کہ تمہارا یہ کردار، یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے، یہ رویہ جو ہے، یہ مجھے بیزار کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تم کہتے ہو پبلک کلیسیا ایماندار، ہم کس بات میں تیری طرف رجوع لائیں؟ تو تم نے کہا خداوند کی عبادت کرنا اب سے۔ اس طرح سے یہ سوال جو ہے وہ ملاکی نبی کی معرفت خداوند خدا اپنے لوگوں سے کرتا ہے۔ ملاکی تیسرا باب اس کی 7ویں آیت سے 12ویں آیت تک آپ اس حوالے کو اگر نوٹ کر لیں تو اس کو اپنے تنہائی میں اپنے گھر میں اگر خدا نے آپ کو پڑھنے کی توفیق دی ہے تو اس کو ضرور پڑھیں۔ ہم نے کچھ باتیں سیکھی تھی، پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ ہم باقی موضوع جو باتیں ہیں وہ آنے والے اتوار پہ یا عبادات پہ سیکھیں۔ اس میں آج میں صرف 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جب ہم اس ملاکی کے صحیفے کا مطالعہ کرتے ہیں تو تیسرے باب کی 7ویں اور 8ویں آیت میں جب خدا اپنی قوم سے خطاب کرتا ہے تو وہاں 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات، خدا ان سے کہتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے مجھ سے منحرف ہوئے ہو، یعنی تم نے میرا انحراف کیا، نافرمانی کی ہے، تم میرے باغی ہو، تم نے وہ کچھ کیا ہے جو میں پسند نہیں کرتا اور میری پاکیزگی کے خلاف ہے۔ اور چونکہ وہ میری پاکیزگی کے خلاف ہے اور تم نے اسے سر انجام دیا ہے یا کیا ہے، تو خدا نے کہتا ہے کہ اس کے باوجود کہ تم باپ دادا سے میرے باغی ہو، میں نے تم سے محبت رکھی۔
محبت رکھی ہے اور بہت ساری برکتوں کو تم سے روکے نہیں رکھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ تم مجھے ٹھگتے ہو، تم مجھے ٹھگتے ہو۔ اور پھر خود ہی خدا سوال کرتا ہے کہ کیا خدا کو بھی کبھی کسی نے ٹھگا ہے؟ اور تم نے مجھے ٹھگا۔ یاد رہے کہ ٹھگ بازی کے یا ٹھگنے کے دو وجوہات یا دو اس کی ریزن ہو سکتے ہیں، اور ہمیشہ وہی ہوتی ہے۔ ایک ہمارا لالچ، اور لالچ سے ہم اپنے خدا سے لے کر اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، معاشرے تک جہاں داغ لگ جاتا ہے وہاں ہم ٹھگ لیتے ہیں۔ یہ ہمارے لالچ کا نتیجہ ہے۔ دوسرا ہے خدا کی محبت۔ اب ماں باپ کو بچے ٹھگتے ہیں، روز بہن بھائی ایک دوسرے کو ٹھگتے ہیں، عزیز رشتے دار ایک دوسرے کو ٹھگتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کس بات پہ تجھے ٹھگا ہے، یہ تو ہمارا حق ہے، اور ہم اپنا حق لیں گے تو اس میں ٹھگنے والی کون سی بات ہے؟ لیکن خداوند یہاں کہتا ہے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے مجھے ٹھگا ہے، کس بات پہ؟ ہدیے میں اور نذرانے میں، ہدیے میں اور نذرانے میں۔ اس لیے وہ کہتا ہے تم نے بہت بویا پر تھوڑا کاٹا، تم بہت کچھ لائے پر میں نے اسے اڑا دیا، اس لیے تم پر بارش نہیں ہوتی، اس لیے گرمی اور دھوپ اور ان سے تمہاری فصلیں یا تمہاری جو محنت ہے وہ جل جاتی ہے، کیونکہ تم لوگ مجھے ٹھگتے ہیں ہدیے میں اور نذرانے میں۔ ہدیہ جو ہے، جب ہم اسے بائبل مقدس کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہدیے سے مراد کیا؟ کچھ لوگوں کے نزدیک ہدیہ جو ہے وہ ہے جو ہم چرچ میں آ کر تھیلی میں ڈالتے ہیں، لوگ اس سے آگے پیچھے ہدیے کے بارے میں نہیں جانتے۔ یہ ہدیے کا مطلب نہیں، نہ یہ ہدیہ۔ بائبل کے مطابق ہر وہ چیز، ہاں وہ ہماری اولاد ہے، ہمارے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ہمارا گھر ہے، ہماری بلڈنگ ہے، ہمارا روپیہ پیسہ ہے، ہماری کاریں ہیں، ہمارے ایسٹس ہیں، ہر وہ چیز بائبل کے مطابق جسے ہم اپنے خداوند کے نام سے خداوند کو مسح کر کے دے دیتے ہیں، پھر وہ ہمارا نہیں۔ خدا کو دیں یا کسی دیوتا کو دیں، کیونکہ بت پرستوں کے ہاں تو بال دیوتا کے سامنے تو لوگ اپنے بچے بھی قربان کرتے تھے۔ تو اس طرح سے جسے ہم خدا کے لیے یا بت پرستوں کے نزدیک دیوتاؤں کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں، وہ ہمارا ہدیہ ہے۔ پھر دہراؤں گا، وہ ہماری اولاد ہے، وہ ہمارا روپیہ پیسہ ہے، وہ ہمارے ایسٹس ہیں۔ اور اگر یہ سارے کا سارا خدا کے کلام کے مطابق ہدیہ ہے اور ہم نے خداوند کے لیے اسے مخصوص کر دیا ہے،
تو پھر اس میں مخصوص کرنے کے بعد آپ کی مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں، آپ کی خواہشوں کا، آپ کی مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ پھر وہ جو بھی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، گائے ہے، بیل ہے، کھیت ہے، کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، فصلیں ہیں، سونا چاندی ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ جو کہ خداوند کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے، اس لیے اب اس میں آپ کی اپنی کوئی مرضی، کوئی خواہش، کوئی ضرورت نہیں، کوئی حق نہیں پہنچتا مجھے اور آپ کو۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ہدیہ نکال لیتے ہیں، اس کو رکھ دیتے ہیں، بچوں کی فیس دینی ہے یا بل دینا ہے اور پیسے نہیں ہیں، تو پھر خداوند کو کہتے ہیں خداوند تیرے ہدیے میں سے میں نے کچھ لے لیا ہے اگلی سیلری پر، اس میں ڈال کے تو پھر میں تیرے گھر میں تیرے حضور پہنچا دوں گا یا پہنچا دوں گی، اور کہتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ تم ملعون ہو، یہ لعنتی ہو، کہ تم خدا کے حصے میں بددیانتی کرتے ہو، لالچ کرتے ہو اور مجھے ٹھگتے ہو، اور جب تم مجھے ٹھگتے ہو تو پھر تم لعنتی ٹھہرتے ہو، ملعون ٹھہرتے ہو، تو پھر جو کچھ تمہارے پاس ہوتا ہے میں اسے اڑا دیتا ہوں۔ خدا کہتا میں، اگر آپ استثنا کی کتاب اس کا 28واں باب اس کی 15ویں آیت سے آنورڈ پڑھیں تو وہاں 54 بیماریوں کا ذکر ہے جو لعنت کے طور پر مجھ پر اور آپ پر آتی ہے، لعنت کے طور پر مجھ پر اور آپ پر آتی ہے۔ 54 بیماریاں ہیں، ہارٹ اٹیک سے لے کے بلڈ پریشر اور شوگر اور اسقاط حمل اور اس قسم کے بے شمار 54 لعنتیں ہیں جو وہاں پر ہیں، اور حدیث میں وہ کہتے ہیں تم کھاتے ہو پر تمہارا پیٹ نہیں بھرتا، تم پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے، تم بوتے ہو پر کاٹتے نہیں، کیونکہ تم میرا حصہ میرے حضور دیانتداری کے ساتھ نہیں لاتے۔ میں نے آپ کو بہت ساری ایگزامپلس دی اپنے خاندان سے، اپنے گھر سے اور بے شمار لوگوں سے جن سے میں زندگی میں ملا، جنہوں نے خدا کا ہدیہ دیانتداری کے ساتھ خدا کو دیا اور پھر خدا نے انہیں سرفراز کی۔ آج اس کا دوسرا حصہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ کئی دفعہ جو پاسبان ہیں، جو پادری صاحبان ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو دہیتی اور ہدیہ لینے والے لوگ ہیں، یہ ہدیے اور نذرانے کا قانون ہم پہ لاگو نہیں ہوتا۔ یہ غلط ہے۔ ابھی ہم نے قرآن عہد میں سے جو حوالہ پڑھا ہے گنتی کی کتاب میں سے، وہاں خداوند نے واضح طور پر، دوبارہ میں نے ان آیات کو پڑھا، خداوند نے واضح طور پر بتایا ہے کہ جو دے یکی تمہارے پاس دو ہدیہ، جو نذرانہ تمہیں ملتا ہے ہارون کاہن کی اولاد کو یا کاہنوں کو، ان پر واجب ہے کہ جو ملتا ہے اس میں سے بھی خدا کا حصہ خدا کو دے۔ جو پاسبان، جو خادم، جو خدا کے لوگ خدا کے اس حکم کو پورا نہیں کرتے، وہ کروڑ پتی بھی ہو جائیں، ان کی زندگی کبھی بابرکت زندگی نہیں ہوتی۔
रुपया पैसा सोना चांदी सल्तनत इख्तियार ये तो इब्लीस के पास भी है। उसने यीशु से कहा था ये सब मेरा। तो यीशु ने ये नहीं कहा था तो झूठ बोलता है। यीशु ने ये कहा था खुदाबंद अपने खुदा के सिवा किसी को सजदा न। उसने कहा था ये सब मेरा। यूहन्ना की इंजील के 17वें बाब में वहां साफ तौर पर लिखा है मसीह यीशु जब दुआ कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि ये दुनिया का सरदार है, वो दुनिया का सरदार है, इसमें कोई शक नहीं। वो हम